بچے بچے بنے ہم، بانٹے خوشیاں نہ جھگڑا کریں ہم، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ سب کو ایک بار پھر ہمارے بہت ہی پیارے پروگرام کے اندر ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور جو یہاں ہمارے ساتھ پیارے پیارے بچے موجود ہیں، چھوٹے بچے موجود ہیں، بڑے بچے موجود ہیں، سب بچوں کو ہی خوش آمدید ہم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اور پیارے بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، جو بچے یہاں ہمارے پروگرام میں آتے رہتے ہیں تو ان کو معلوم ہوگا کہ ہم اس پروگرام کے اندر مختلف سیگمنٹس کے ذریعے بہت ساری علم دین کی باتیں سیکھتے ہیں۔ کمپٹیشن بھی ہوتا ہے، نعت بھی سنتے ہیں، کلام بھی سنتے ہیں، تلاوت قرآن پاک بھی سنتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ آپ شروع سے لے کے آخر تک ہمارے ساتھ شامل رہیں گے تو بہت سارا علم دین بھی آپ کو حاصل ہوگا۔ اور جو یہاں بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے درمیان کمپٹیشن بھی ہوگا، تو آپ کو بھی انشاءاللہ بہت سیکھنے کا موقع ملے گا اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ انجوائے بھی کریں گے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے تلاوت قرآن۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ آج ماشاءاللہ تلاوت قرآن پاک کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں محمد مدنی عطاری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی رضا بھائی، آج کون سی تلاوت سنائیں گے آپ؟ آج پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ کی چند آیتیں۔ ماشاءاللہ، جی شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، أَفَلَا تَعْقِلُونَ، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ
صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی اور اس کے احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ مدنی رضا بھائی، آپ نے شرکت فرمائی اور تلاوت قرآن پاک فرمائی۔ اللہ پاک آپ کو بھی خوب برکتیں عطا فرمائے۔ پیارے بچوں اور کیڈس مدنی چینل کے ناظرین، تلاوت قرآن پاک کے بعد بڑھتے ہیں ایک اور بہت پیارے سیگمنٹ کی جانب۔ بچوں، اس میں ہوتا ہے ایک کمپٹیشن دو بچوں کے درمیان، اور سیگمنٹ کا نام ہے بچوں کلام ہی کلام۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ سیگمنٹ ہے کلام ہی کلام۔ دو بچے یہاں موجود ہیں مقابلے میں شرکت کرنے کے لیے۔ آج ہمارے ساتھ ہیں حسن بھائی اور حسان بھائی، دونوں کا تعارف میں نے خود ہی کروا دیا۔ تو آپ دونوں تیار ہیں مقابلے کے لیے؟ جی 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 ماشاء اللہ۔ تو پیارے بچوں اور کیڈس مدنی چینل کے ناظرین، دیکھتے ہیں کہ کس کی تیاری بہت زبردست ہے، کون آگے بڑھتا ہے اور کون پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو مقابلہ ہے اشعار کا۔ آپ کو کوئی شعر دیا جائے گا، پہلا مصرع دیا جائے گا، آپ کو دوسرا مصرع مکمل کرنا ہوگا، یا ہم آپ کو کوئی لفظ دیں گے اور آپ کو اس لفظ سے شعر سنانا ہوگا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم دوسرا مصرع آپ سے پوچھیں اور آپ کو پہلا مصرع بھی سنانا ہو۔ اگر آپ نے درست مکمل کیا تو آپ کو پوائنٹس ملیں گے، ادروائز آپ کے نمبر کم ہوتے جائیں گے، آپ کی مسٹیک مانی جائے گی، اور پھر آخر میں ہم دیکھیں گے کوئی کس کی مسٹیک زیادہ ہوئی اور کون آگے بڑھا اور کون پیچھے رہ گیا۔ تو پیارے بچوں، آپ جو میرے رائٹ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سپورٹ کریں گے کن کو؟ اور جو میرے لیفٹ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ سپورٹ کریں گے کن کو؟ حسن بھائی کو۔ نام یاد کر لیں جن کو آپ کو سپورٹ کرنا ہے، یہ ہیں حسان بھائی اور یہ ہیں حسن بھائی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مقابلے کے اندر کون آگے بڑھتا ہے اور کون پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو پہلا شعر ہے حسان بھائی کے لیے۔ سبحان اللہ۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی۔ اچھا، آپ کو طرز میں پڑھنے کی اجازت ہے، انشاءاللہ اس سے اور ماحول بنے گا اور مدینے کی باتیں سنیں گے اور مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ ماہ کی فضا مدینے کی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی، ماہ کی فضا مدینے کی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے مدینے کی۔ جواب درست ہے۔ پہلا شعر ہی مدینہ پاک کا ذکر ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھتے ہیں کہ آگے حسن بھائی کیا شعر سے سناتے ہیں یا غلطی ہوتی ہے۔ شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے، مجھ ساسی بھی ہے مہمان مدینے والے۔ مجھ ساسی بھی ہے مہمان مدینے والے، اور ان کا جواب درست ہے۔ بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے شاہ بغیر بر مدینے میں آقا، بلا لو پھر مجھے شاہ بغیر بر مدینے میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پر، مدینے میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پر، مدینے میں۔ جواب درست ہے۔ ماشاء اللہ۔ اب باری ہے حسن بھائی کی۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہی پھول خار سے دور ہے، وہی شمع کے دھواں نہیں۔ شعر صحیح مکمل نہیں ہو پا رہا، درست کیجئے۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہی پھول خار سے دور ہے، وہی شمع کے دھواں نہیں۔ غلطی ہو رہی ہے بچوں، کسی سے غلطی ہوتی ہے اور ہم اس کو سوچنے کا ٹائم دیتے ہیں،
لیکن پھر ہم ساتھ ساتھ ایک کے کاؤنٹ ڈاؤن بھی دیتے ہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. کاؤنٹ ڈاؤن کی بات ہوئی تھی اور حسن بھائی نے شعر مکمل کرنے کی کوشش کی اور ان کا جواب درست ہے. اب باری ہے حسان بھائی کی. میں آپ کو یہ لفظ دوں گا اور آپ کو ایک شعر مکمل کرنا ہوگا. ابرار. آپ کو ایسا شعر سنانا ہے جس میں لفظ ابرار آتا ہو. آپ دیکھتے ہیں کہ کون شعر صحیح مکمل کرتا ہے. بہت مشہور شعر بھی ہے جی. ابرار. ابرار نام بھی ہوتے ہیں، لیکن ابھی یہاں پر آپ کو وہ شعر سنانا ہے جس میں لفظ ابرار آتا ہو. سوچئے، یاد کیجئے. بچوں حسان بھائی سوچ رہے ہیں، تھوڑا سا ہم ٹائم دیں گے لیکن پھر ہم ساتھ میں کاؤنٹ ڈاؤن بھی کریں گے، کاؤنٹ ڈاؤن بھی دیں گے. جی جو آپ پہ سید ابرار ہو جائے. دوبارہ. کرم جو آپ پر سید ابرار ہو جائے. کرم جو آپ پر. آپ پر. آپ پہ. نہیں، شعر صحیح مکمل نہیں ہو رہا. کرم جو، چلے اتنی میں آپ کی ہیلپ کر دیتا ہوں پہلے مصرے کے اندر. کرم جو آپ پر نہیں، کرم جو آپ کا اے سید ابرار ہو جائے. اب اگلا مصرع آپ کو خود ہی مکمل کرنا ہے، اتنی ہیلپ ہم نے آپ کو کر دی ہے. سوچئے، جلدی کیجئے. آئیے کاؤنٹ ڈاؤن کرتے ہیں. 5 4 3 2 1. غلطی ہو گئی ہے حسان بھائی سے. کرم جو آپ کا اے سید ابرار ہو جائے تو ہر بدکار بندہ دم میں نیکوکار ہو جائے. غلطی ہو گئی حسان بھائی سے، ایک غلطی ہوئی ہے. اب باری ہے حسن بھائی کی. دیکھتے ہیں کہ یہاں یہ آگے بڑھتے ہیں یا دوبارہ حسان بھائی کے ساتھ ہو جاتے ہیں غلطی کر کے. آپ کو بھی ایک لفظ میں دوں گا اور آپ کو شعر مکمل کرنا ہے. چہرے پر گھبراہٹ سی نظر آ رہی ہے. آپ کے لیے لفظ ہے عزت. آپ کو ایسا شعر سنانا ہے جس کے پہلے یا دوسرے مصرے میں لفظ عزت آتا ہو. سوچ رہے ہیں حسن بھائی. اگر میں آپ کو آپشن دوں ٹیم والوں، یعنی جو ٹیم میرے رائٹ سائڈ پہ بیٹھی ہوئی ہے، اگر آپ سب کو آپشن دیا جائے کہ آپ ان کی ہیلپ کریں تو کون ان کی ہیلپ کرے گا؟ کون سنائے گا وہ شعر جو جس میں لفظ عزت آتا ہو؟ اگر آپ نے سنا دیا تو حسن بھائی کا جواب درست مان لیں گے ہم. نہیں، آپ کو نہیں بتانا. جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہیلپ نہیں کر سکتے، اور جو بچے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں حسن بھائی کے اس سائڈ دل کی طرف، تو وہ سپورٹ کر سکتے ہیں. جی آئیے بچوں کاؤنٹ ڈاؤن کرتے ہیں. 5 4 3 2 1. پھر مقابلہ ہو گیا ہے برابر. میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ ایسا شعر سنائیں جس میں لفظ عزت آتا ہو. آئیے میں آپ کو وہ شعر سناتا ہوں جو یہاں لکھا ہوا میرے پاس. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ. اب باری ہے حسان بھائی کی. میں آپ کو پہلا مصرع سناؤں گا، آپ کو دوسرا مکمل کرنا ہوگا. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں. اب کی بار حسان بھائی نے غلطی نہیں کی اور جواب درست ہے. اب باری ہے حسن بھائی کی. آپ کو بھی پہلا مصرع میں سناؤں گا، آپ کو شعر مکمل کرنا ہے. سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے، سب رسولوں کا افسر مدینے میں ہے. سب رسولوں کا افسر مدینے میں ہے. جواب درست ہے. اب باری ہے دونوں بچوں کے لیے ایک سوال باقی ہے، لیکن اب تھوڑا سا ہم انداز مزید چینج کرتے ہیں. آپ کو میں سناؤں گا آخری مصرع.
اور آپ کو سنانا ہوگا اس کا پہلا مصرع، یعنی پہلا پارٹ آپ سنائیں گے اور دوسرا پارٹ میں آپ کو سناؤں گا، ٹھیک ہے؟ ریڈی ہیں آپ دونوں؟ اور جو غلطی کرے گا وہ پیچھے رہ جائے گا، اور جو غلطی نہیں کرے گا وہ آگے بڑھ جائے گا۔ دونوں نے غلطی نہیں کی تو مقابلہ بچوں ٹائی ہو جائے گا، برابر ہو جائے گا۔ تو پہلا مصرع ہے حسان بھائی آپ کے لیے ہے، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، کیا غز و قفزہ شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، کیا غز و قفزہ شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، کیا غز و قفزہ شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ اچھا یہ بتائیں کہ جب آپ پڑھ رہے تھے تو بیچ میں شاید آپ دوسرا مصرع بھول گئے تھے، ایسا تھا مائک پہ؟ جی ہاں، کیونکہ انہوں نے پہلا مصرع 3 بار پڑھا، تو مجھے یہ لگا کہ آپ کو جو دوسرا مصرع ہے جو میں نے سنایا تھا وہ بھی ذہن سے نکل گیا، لیکن ماشاءاللہ انہوں نے پہلا مصرع بھی درست سنایا، اور شعر انہوں نے جو سنایا ہے اس میں ان کا جواب درست ہے۔ اب باری آ گئی ہے حسن بھائی کی، آپ کے لیے شعر ہے جس کا پہلا مصرع آپ کو سنانا ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ سوچئے، یاد کیجئے، یاد کریں، مقابلہ ہے جی۔ بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، یاد کیجئے، مشہور نعت ہے، یہ اس کا آخری شعر ہے۔ بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، دو کو رضا جی غم زدوں کو رضا مجتدی دے کے ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، جواب درست ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بہت ہی پیارا مقابلہ ہوا، اور دونوں بچوں کے چہرے پر آخری تک گھبراہٹ طاری رہی، لیکن ماشاءاللہ دونوں بچوں نے ایک ہی غلطی کی اور مقابلہ برابر ہو گیا ہے، اور دونوں بچے ہی مقابلہ جیت ہی گئے ہیں، دونوں ہی ونر ہیں، حسان بھائی اور حسن بھائی۔ اللہ پاک آپ دونوں کو خوب برکتیں عطا فرمائیں، اور آپ کو مزید اشعار یاد کرنے کی، نعتیں پڑھنے کی، کلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ پیارے بچوں، یہ آسان نہیں ہوتا نا یہ پورا اشعار یاد کرنا، اور سم ٹائم کیا ہوتا ہے مقابلے کے اندر گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے اور بندہ شعر بھول بھی جاتا ہے، لیکن ہمارا جو پروگرام ہے بچوں، اس کا جو مقصد ہے کسی کو ہرانا نہیں ہوتا، بلکہ سیکھنا، سکھانا، مدینے کی باتیں کرنا اور اللہ پاک کی محبت بڑھانا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی محبت عطا فرمائیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ کی ایک خوبصورت بات یہ بھی ہے کہ ہم ایک کلام سنتے ہیں، ہمارے ساتھ جو نعت خواں موجود ہوتے ہیں۔ آج کون ہے ہمارے ساتھ؟ پہلے آئیے ان کا تعارف لیتے ہیں، کون سا کلام سنائیں گے ان سے پوچھتے بھی ہیں۔ محمد شازیب اتاری، جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی۔ شازیب بھائی بہت پیارا کلام پڑھیں گے اور مدینہ پاک کا ذکر ہوگا، تو پیارے بچوں مدینہ پاک کا تصور کیجئے اور یہ سوچئے کہ آج ہم مدینہ پاک میں ہیں اور مدینہ پاک میں رہتے ہوئے ہم یہ کلام سن رہے ہیں۔ جی، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی، جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی،
खसरा पे वो पहले नजर गए आँखों के रास्ते मेरे दिल में उतर गए आँखों के रास्ते मेरे दिल में उतर गए जब गुंबद खज़रा पे वो पहले नजर गए जब गुंबद खज़रा पे वो पहले नजर गए जब गुंबद खज़रा पे वो पहले नजर गए आँखों के रास्ते मेरे दिल में उतर गए आँखों के रास्ते मेरे दिल में उतर गए बरसी 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 थी इस कदर के नहासा गया उधर बरसी थी इस कदर के नहासा गया उधर बरसी थी इस कदर के नहासा गया उधर आका बरसी थी इस कदर के नहासा गया उधर बरसी इस कदर के नहासा
بھی جو کہ سکانہ لب سے ملی وہ مراد بھی میرے سکوت پر پیشوا کی نظر گئی میرے سکوت پر پیشوا کی نظر گئی میرے سکوت پر پیشوا کی نظر گئی طیبہ سے کسی عاشق سے پوچھئے طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے ایسا لگے کہ روح بدن سے گزر گئی ایسا لگے کہ روح بدن سے گزر گئی ایسا لگے کہ روح بدن سے گزر گئی آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئے زبید
راستے میرے دل میں اتر گئے آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو بھی شاہ زیب بھائی اور ہم سب کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کے شہر کی محبت، مدینہ منورہ کی محبت عطا فرمائے، اور بار بار سال میں کئی بار اللہ پاک ہم سب کو مکہ پاک کی، مدینہ پاک کی حاضری عطا فرمائے، اور اسی سال اللہ پاک ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت بھی عطا فرمائے. آمین آمین. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں پروگرام کے ایک اور بہت پیارے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے بچوں اسپیشل پرفارمنس. بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، میں ہوں محمد ایوب. آج کی پرفارمنس میں ہم سنیں گے اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے اخلاق کے بارے میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور دیگر لوگوں کے ساتھ ملاقات کرنے کا، بات کرنے کا، اٹھنے بیٹھنے کا انداز کیسا تھا. تو پیارے بچوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق بہت اعلیٰ تھا. جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گزارے ہیں، مگر میں نے کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غصہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اور نہ ہی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا. اور بچوں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ اچھے اخلاق والا کوئی نہیں. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی صحابی رضی اللہ عنہ یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیملی میں سے کوئی پکارتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً لبیک کہہ کر جواب کر ارشاد فرماتے تھے. اسی طرح پیارے بچوں، حضرت جریر رضی اللہ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق مبارکہ کے بارے میں فرماتے ہیں، میں جب سے مسلمان ہوا ہوں اور اس کے بعد جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی مجھے اپنے پاس آنے سے منع نہیں فرمایا. اور میں نے جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات فرمائی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ مل جل کر رہتے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے مریض سے ملاقات کرنے بھی جاتے جس کا گھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے بہت دور ہوتا. اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان مبارک میں کوئی بات کہہ رہا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کان مبارک اس وقت تک اس شخص سے دور نہ فرماتے جب تک وہ شخص اپنی بات مکمل نہ کر لے. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی لوگوں میں پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھا کرتے تھے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کسی شخص کی بات کو نہیں کاٹا کرتے تھے، پہلے سامنے والی شخص کی بات مکمل سنا کرتے تھے، پھر اس کی بات کا جواب ارشاد فرماتے تھے. پیارے بچوں، دیکھا آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز کتنا کمال تھا.
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کر کے خوش ہو جایا کرتے تھے۔ پیارے بچوں، ہم بھی اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان پیاری پیاری عادتوں کو اپنانا شروع کر دیں تو ہمیں ثواب بھی ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بھی اخلاق اچھے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان اچھے اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، ماشاءاللہ ایوب بھائی نے ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے اخلاق بتائے۔ آپ کا مسکرانا، آپ کا لوگوں کے ساتھ رہنا، کتنے پیارے پیارے اخلاق ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان باتوں پر عمل کریں، دوسروں کے ساتھ مسکرا کے ملیں، غصہ نہ کریں، کسی کو ڈانٹیں نہیں۔ انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں دنیا کے اندر بھی نصیب ہوں گی اور انشاءاللہ آخرت میں بھی نصیب ہوں گی۔ جزاک اللہ ایوب بھائی، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں بہت پیاری پیاری باتیں بتائیں۔ پیارے بچوں اور کیڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں پروگرام کے ایک اور بہت پیارے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے بچوں سوال و جواب۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ اب ہے مقابلہ سوال و جواب کا، آپ دیں گے جوابات، ہم کریں گے آپ سے سوالات۔ رائٹ سائڈ پر ہے ٹیم اے اور لیفٹ سائڈ پر ہے ٹیم بی۔ تو پہلا سوال ہے ٹیم اے سے، بتائیے جس نے ایک بار سبحان اللہ کہا اس کے لیے کتنی نیکیاں ہیں؟ ایک ہاتھ اٹھا ہے، بس ایک کو آتا ہے، اور کوئی سوچیں، مشورہ کر لیں، آپس میں ڈسکس کریں، ایسا نہ ہو کہ غلطی ہو جائے، مشورہ کر لیں پہلے تاکہ غلطی نہ ہو جائے۔ جی مشورہ ہو رہا ہے، ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ کتنی نیکیاں ہیں؟ 1 2 3 100 1000 لاکھ، دیکھتے ہیں کہ کتنی نیکیاں نصیب ہوتی ہیں۔ جواب جی جلدی کیجئے۔ ایک۔ آپ نے کہا 1، لیکن پیارے بچوں ٹیم اے سے غلطی ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب پہلے کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جو ایک بار کہتا ہے اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں سبحان اللہ کہنا چاہیے، اللہ پاک کا ذکر کرنا چاہیے۔ غلطی ہو گئی ہے ٹیم اے سے، اب باری ہے ٹیم بی کی۔ بتائیے قرآن پاک میں کس دن کے نام پر سورت موجود ہے؟ ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، تو وہ کون سا دن ہے جس کے نام کی ایک سورت موجود ہے؟ مشورہ کر لیجئے۔ پیر بھی دن ہے، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار۔ پہلے آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے، آپ جواب دیجئے۔ جمعہ۔ آپ نے کہا جمعہ، اور ان کا جواب درست ہے۔ اب باری ہے ٹیم اے کی، بتائیے یہ جواب دے گا کوئی چھوٹا بچہ، ٹھیک ہے؟ کتنے ہاتھوں سے ہاتھ ملانا سنت ہے؟ 1 یا 2؟ 2۔ آپ نے کہا 2، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کو مائک دیجئے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ 2۔ آپ نے کہا 2 ہاتھوں سے ہاتھ ملانا سنت ہے، اور ان کا جواب درست ہے۔ اب باری ہے ٹیم بی کی، بتائیے جب بلندی سے اوپر سے نیچے کی طرف اتر رہے ہوں، بلندی سے نیچے اترتے ہوئے کیا پڑھنا چاہیے؟ ابھی ہم نے ذکر بھی کیا تھا، چلیں آپ ان کو مائک دے دیں جو بیچ میں ہیں۔ جی سبحان اللہ۔ آپ نے کہا سبحان اللہ، اور ماشاء اللہ سبحان اللہ کا ہم نے سنا بھی تھا کہ ایک بار پڑھتے ہیں 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور جب بلندی سے نیچے اتر رہے ہوں تو سبحان اللہ پڑھنا چاہیے۔ ان کا جواب درست ہے۔ آخری سوال ہے ٹیم اے سے، بتائیے جب اونچائی کی طرف، بلندی کی طرف جا رہے ہوں، جیسے کہ پل پہ چڑھتے ہیں، سیڑھیوں پہ چڑھ رہے ہوں، تو اس وقت کیا پڑھنا سنت ہے؟ چلیں ان کو مائک دے دیجئے، پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی
अल्लाहु अकबर। आपने कहा अल्लाह अकबर पढ़ना चाहिए और इनका जवाब दुरुस्त है। अब आखिरी सवाल है टीम 20 से। अगर आपने गलती कर दी तो टीम ए के साथ मुकाबला बराबर हो जाएगा। जीतना है तो जवाब सही देना ज़रूरी है। बताइए दावत इस्लामी के किस शोबे में, किस डिपार्ट में आलिम कोर्स करवाया जाता है? आप मुकाबले में नहीं हैं, आप टीम के साथ नहीं हैं अयूब भाई, इनको जवाब देना है टीम बी वालों को। कौन सा डिपार्ट है जिसमें आलिम बनाया जाता है? हेल्प नहीं करनी है मदनी रजा भाई। काउंट डाउन करते हैं 5 4 एक हाथ, एक स्टॉप एक हाथ उठाए जी। जामिया। आपने कहा जामिया, लेकिन जवाब आपका आधा सही है, अभी पूरा नहीं हुआ क्योंकि इसका नाम जामिया नहीं है जी। जामियातुल मदीना। आपने कहा जामियातुल मदीना और इनका जवाब दुरुस्त है। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, दावत इस्लामी के बहुत सारे डिपार्ट्स हैं जहाँ पर बहुत सारा दिन का काम होता है। उनमें से एक डिपार्ट जामियातुल मदीना भी है जहाँ पर आलिमे दीन बनाया जाता है। माशा अल्लाह, जो बच्चे हिफ्ज़ कर चुके हैं अब वो जामियातुल मदीना की तरफ भी आइए, और जो मदनी चैनल पर देख रहे हैं आप भी रब्ता कीजिए, आप भी आलिम बन सकते हैं। सुभान अल्लाह, दोनों टीमों के बच्चों ने अच्छी कोशिश की है, लेकिन आज का मुकाबला जीत गई है टीम बी। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त भी एंड हुआ। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आओ चलो अच्छे बच्चे बने हम, बांटे खुशियाँ न झगड़ा करें हम। बच्चों के संग बच्चों के संग, बच्चों के संग बच्चों के संग, बच्चों के संग। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया